مدرسے والے جھوٹ بول بول کر چندہ لاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایسا جب کرتے ہیں تو ایک جرم کرتے ہیں، تو جب کبھی چھاپا مدرسے پہ پڑے گا یا کوئی محتم صاحب پکڑے جائیں گے تو افسوس مت کیجیے گا۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر مولانا سلمان ندوی نے اب اپنی چپی توڑی ہے۔ مولانا سلمان ندوی نے موجودہ حالات اور کلیم صدیقی کی گرفتاری پر ایک بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے اظہار افسوس کیا۔ اس دوران انہوں نے مولانا ارشد مدنی کی موہن بھاگوت سے ملاقات اور ان کی تائید پر بھی اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ اس کے خلاف ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو پالیسی اس ملک کی بناتے ہیں اور ہر طبقے کی بناتے ہیں، اس کے جو صدر ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں جناب موہن بھاگوت جی۔ مولانا ارشد مدنی ان کی خدمت میں حاضر ہو چکے، ان سے مل چکے، ان سے بات کر چکے اور ان کی باتوں سے مطمئن بھی ہو چکے، بلکہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر باشندہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، تو مسلمان اس کے لیے، مولانا اس کے لیے تیار ہے کہ ہاں مسلمانوں کو ہندو کہا جا سکتا ہے۔ پھر مولانا اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں، ان کا بیان نیٹ پر موجود ہے کہ وہ اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہندی کو ہندو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور بعض تعبیرات ایسی ملتی ہیں، لہذا اگر موہن بھاگوت جی کہتے ہیں کہ ہم سب ہندو ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش۔ ظاہر ہے کہ اب بات جب یہاں تک ہو گئی ہے اور پھر یہ کہ ڈی این اے ایک ہے اور مولانا کا اس پر اطمینان ظاہر ہوا، مولانا نے اس پر بیان دیا کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اور مولانا کو مزید یہ اطمینان ہوا کہ اب موہن بھاگوت جی کی زبان بدلی ہوئی ہے، اب وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے، تو مولانا مطمئن ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ اندرا گاندھی سے مطمئن تھے، جس طرح وہ ان کے بڑے نہرو سے مطمئن تھے، وہی صورتحال آج اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے، جیسے وشو ہندو پریشد ان کا انٹرنیشنل ونگ ہے، اور اسی طرح ان کے بہت سے ونگ ہیں، ان کی سینکڑوں تنظیمیں ہیں اور ہر میدان میں ہیں، تو ان کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ قابل تعریف کام ہے، اس کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب گویا مولانا نے اعتراف کر لیا اور اس وقت وہ ان کو ملک کا ایک ذمہ دار مانتے ہیں اور ان سے رجوع کر لیے، اس لیے جو مسائل پیش آتے ہیں پولیٹیکل ایجنڈے کی بنیاد پر، مولانا کو اگر بات کرنی ہے تو بات موہن بھاگوت جی سے کریں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں عمر گوتم کو گرفتار کیا گیا، یہ غلط ہے، موہن بھاگوت جی اس سلسلے میں ہدایت جاری کریں، اور مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا، موہن بھاگوت جی سے شکایت ہونی چاہیے کیونکہ پالیسی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر پالیسی کا مسئلہ ہے، میٹر پالیسی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مولانا کی نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ مولانا نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی بمبئی تشریف لے گئے، انہوں نے بھی ملاقات کی موہن بھاگوت جی سے، بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی اور اس کے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کلیم صاحب کا بھی اب براہ راست موہن بھاگوت جی سے تعلق ہے۔ تو ایسی شکل میں کیونکہ ملک کا جہاں تک تعلق ہے، ملک میں مودی جی اگر مرکز میں ہیں تو موہن بھاگوت جی کے اتفاق سے ہیں، اور یوگی جی اگر یو پی میں ہیں تو موہن بھاگوت جی کے اتفاق سے ہیں، پالیسی کی تشکیل کا عمل ان کے ہاتھ میں ہے، اصلاً آر ایس ایس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک جامع تنظیم ہے جس کے مختلف شعبے جات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے بارے میں اگر بات کرنا ہے تو ان سے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتیں بھی سیاست سے متاثر ہیں، جس کے چلتے اب عدالت میں بھی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ پولیس سے ہے، اس مسئلے کا تعلق کورٹ سے ہے، تو پھر کورٹ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لیکن مولانا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ عدل و انصاف کی دیوی ہے،
مولانا کے یہ بیانات بھی موجود ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کورٹ سے عدل و انصاف ملتا ہے، اور جب کچھ افراد 10 سال 20 سال کے بعد جیل سے رہا ہوتے ہیں، یعنی 60,000 70,000 میں سے 2-4 افراد، تو مولانا اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور پھر تعریف عدالت کی کرتے ہیں کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے اور عدالت انصاف دیتی ہے۔ لیکن یہی وہ عدالت ہے کہ جب اس نے بابری مسجد کے بارے میں ایک فیصلہ صادر کیا، جس کے بارے میں پہلے تمام علماء سے اتفاق بھی لے لیا گیا تھا کہ جو فیصلہ عدالت کا آئے گا آپ اسے قبول کریں گے، لیکن جب وہ فیصلہ آیا تو دیکھا گیا کہ مولانا ناراض اور پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب ناراض، اور اسی طرح ملک کے عمائدین ناراض ہو گئے کہ صاحب یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ تو اب انہوں نے گویا آخری جو عدالت ہے اس عدالت کے بارے میں بھی یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ عدالت ہے لیکن عدل و انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ وہیں ارشد مدنی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد اگر آپ غلامی کا پٹا سیاستدانوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو تو دیں اور خوب اچھی طرح غلامی کریں، کیونکہ آپ نے یہی طے کیا کہ ملک آزاد ہوا تو غلامی کا پٹا آپ نے کبھی نہرو کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی اندرا گاندھی کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی کسی اور کے ہاتھ میں، یہی عمل ہوتا رہا۔ تو آج آپ نے اپنے پٹے کی رسی اگر موہن بھاگوت جی کے ہاتھ میں دے دی ہے تو پھر اب یہی چاہیے کہ اچھی طرح غلامی کیجیے اور اچھی طرح خدمت کیجیے اور ان کو بڑا مانیے، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کی شکایت ان کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ دیگر قوموں نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے ملائم سنگھ نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے کاشی رام نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے اپنے دور میں گاندھی جی نے اختیار کیا، اور جو طریقہ ہمارے یہاں حضرت شیخ الہند نے اختیار کیا اور سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید نے اختیار کیا، اس طریقے کو اختیار کیا جائے، اور اس طریقے کو اختیار کر کے آپ اس پوزیشن میں کیوں نہیں پہنچتے جس پوزیشن میں ملائم سنگھ پہنچے، مایاوتی پہنچی، دیو گوڑا پہنچے، اور کیجریوال پہنچے، اور دیگر لوگ پہنچے، جس پوزیشن میں صفر سے وہ پہنچے، آپ کیوں نہیں پہنچتے؟ آئیے اس کے علاوہ اس بیان کے کچھ اہم حصوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں یہ بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کو یہ بتا دینا چاہیے تمام لوگوں سے کہ میں ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں، ملک کی پالیسی کے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی تحریک نہیں چلا سکتا، اس لیے میں امیر الہند نہیں ہوں، میں ایک عالم ہوں، ایک مدرس ہوں، میری ایک تنظیم ہے جمعیت العلماء جیسی تیسی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، میں ہندوستان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اب جو ہے امام النواسب یہاں لکھنؤ میں ان کو امیر شریعت یو پی کا بنایا گیا ہے، جو بیچارے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، اپنے محلے کے تو وہ امیر ہیں نہیں، لیکن وہ یو پی کے امیر بن گئے ہیں۔ تو اب یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، الفاظ کا کھلواڑ نہ ہو اور اہلیت کو دیکھنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر ذمہ داریاں غیر اہل لوگوں کو دے دی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ میری تجویز ہے کہ مولانا رابع صاحب مولانا ارشد مدنی کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت سونپ دے، کیونکہ مولانا ماشاءاللہ متحرک ہیں، فعال ہیں، وہ سیاست سے دامن بچاتے ہیں، اور انہوں نے اور ان کی جماعت نے یہ بات طے کر لی شروع سے کہ سیاسی غلامی میں رہنا ہے اور سیاست میں کسی کا سہارا ہی لینا ہے، یہ انہوں نے طے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری سے وہ علیحدہ ہو گئے، تو اب یہ ذمہ داری کسی کی بھی ہو، کوئی سامنے آئے یا مولانا ہی کسی کے نام کا اعلان کرے کہ یہ سیاسی ذمہ داری کو لیتے ہیں اور پوری امت کو سیاست کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کام کریں گے، تاکہ سیاست جب ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ پالیسی طے کریں گے، اور پالیسی کا نفاذ پولیس کرتی ہے۔ اس امت کا مرکز وہ سرزمین ہے جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ ہاں، اس کا وطن ہندوستان ہو سکتا ہے، پاکستان ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، اور وطن کا حق ادا کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔
لیکن جہاں تک تعلق ہے اس پوری دنیا کا، دنیا انسانیت کا، اس دنیا انسانیت میں امت مسلمہ ایک امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں لیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ ان کے بارے میں آپ کی زبان سے الفاظ تک نہیں نکلتے کہ ان علماء کو کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا ہے، علامہ صفر الحوالی کس جرم میں جیل میں ہے، حضرت علامہ سلمان العودہ کس جرم میں جیل میں ہے، شیخ عبدالعزیز طریفی کس جرم میں جیل میں، اور کتنے ایسے بڑے بڑے علماء کہ جو مولانا ارشد اور مولانا رابع سے سینکڑوں درجے افضل ہے، علم میں، فضل میں، مقام میں، زہد میں، تقوی میں۔ فلیس منا، امت مسلمہ کی جو فکر نہیں کرے گا، ایک ایک فرد کی، ایک ایک انگلی اور ایک ایک پور کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی خارج کر رہے ہیں یہاں کے ان مولویوں کو، ملاؤں کو، زعماء کو، لیڈر کو نبی خارج کر رہے ہیں جو وہاں کے ایسے جلتے بھنتے جھلستے ہوئے مسائل پر خاموش رہے۔ اور جب مسئلہ آیا رسومات کا، بدعات کا، عیاشیوں کا اور بدماشیوں کا اور جھوٹے مظاہروں کا، تو آپ دیکھ لیجئے یہ اخبار موجود ہے، نیشنل ڈے، سعودی عرب کا نیشنل ڈے، وہ سعودی عرب جو نبی پاک علیہ السلام کا دن منانے کے لیے تیار نہیں، اس کو بدعت کہتا ہے، جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا دن نہیں مناتا، جو عمر فاروق کی خلافت کا دن نہیں مناتا، جو عثمان ابن عفان کی خلافت کا دن، جو علی ابن ابی طالب کی خلافت کا دن نہیں مناتا، اور جو ظاہر ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن کیا منائے گا کہ وہ تو ناصبی و مجرم ہے، وہ دیکھ لیجئے نیشنل ڈے منا رہا ہے۔ اور مضامین ہندوستان کے چیلے چپاٹے، غلام اور خدام اور درہم و دینار کھانے والے مجرم وہ تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اخبار میں مضامین بھر دیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ نیشنل ڈے کے لیے ان کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہتے کہ پورے سعودی عرب میں، جو سعودی عرب تو نہیں جزیرۃ العرب ہے، اس میں جو ہے حضور کا دن منایا جائے گا، ہجرت کا دن منایا جائے گا، نبوت کا دن منایا جائے گا، حضور کی پیدائش کا دن منایا جائے گا، حضور کی وفات کا دن کا تذکرہ ہوگا، اس میں سیرت پر جلسے ہوں گے۔ دن منانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھنڈے لگیں گے اور گیٹ بنیں گے، دن منایا جائے گا یعنی اس دن سیرت پر بیانات ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، پارلیمنٹ میں ہوں گے، اسمبلی میں ہوں گے، مسجد نبوی میں ہوں گے، مسجد حرام میں ہوں گے، پورے ملک کی مسجدوں میں ہوں گے۔ اس کا مطالبہ یہ نہیں کرتے یہ غلام مولوی، یہ درہم چاٹنے والے مجرم، ان کو صرف یہ چاہیے کہ ان کو کچھ مل جائے، اور ایک نیشنل ڈے جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے، جس سے زیادہ کوئی بدماشی نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ ہے جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری صاحب، مرکزی جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری مبارکباد دے رہے ہیں، یہ مبارکباد دے رہے ہیں، دوسرے تو اور مضامین لکھ رہے ہیں، یہ کالم پڑھیے، یہ مبارکباد دے رہے ہیں نیشنل ڈے پر۔ کبھی شرم نہیں آئی جمعیت العلماء کو کہ وہ یہ مطالبہ کرتی کہ حضور پاک علیہ السلام کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا کوئی دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے ذرا یہ دن کیسے منایا گیا ہے، پھلجھڑیاں چھوڑی گئی ہیں، آتش بازیاں کی گئی ہیں، جو ہندو کرتے ہیں دیوالی میں وہ سارے کام سعودی عرب میں کیے گئے۔ یہ مجرموں نے دن منایا نیشنل ڈے، اور اس پر مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اب اس نیشنل ڈے کے بارے میں ذرا پڑھ لیجئے کہ یہ نیشنل ڈے کس طرح منایا گیا ہے۔ پر میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صاحب رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، گانے کی محفلیں ہوں گی، اور فن کے مظاہرے کیے جائیں گے۔ 23 تاریخ سے 25 ستمبر تک ریاض کے شاہ فہد ثقافتی مرکز میں یہ میٹنگیں منعقد ہوں گی، اور اس کے ٹکٹ بک رہے ہیں، 2 راتوں میں ٹکٹ فروخت ہو چکے، اور ہفتے کی رات کنسرٹ کے کچھ ٹکٹ اب بھی خریداری کے لیے دستیاب ہیں۔ اور سعودی عرب میں قومی دن کی تقریبات بڑے پیمانے پر آتش بازی کے شو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت رنگا رنگ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے،
اور یہ شو جو ہے وہ قومی دن کی شام کی سب سے اہم سرگرمی ہوتا ہے۔ اور جناب والا پھر یہ کہا گیا رات 9 بجے سے مملکت کے شہروں میں آتش بازی کے رنگا رنگ مظاہروں کا آغاز ہوگا۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سعودی شہری اس شاندار شو کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر امڈ آتے تھے، اور اب اس کے باقاعدہ انتظامات سینما گھروں میں اور تھیٹروں میں اور ہوٹلوں میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نیشنل ڈے، جس نیشنل ڈے میں کون سی بدماشی، کون سی عیاشی اور کون سی وہ رنگا رنگی ہے جو نہیں ہو رہی ہے، اس پر خاموش ہیں رابطہ عالم اسلامی کے ممبر مولانا رابع خاموش ہیں، مولانا ارشد خاموش ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں پھر بولتے ہیں تو اب بتائیے کہ جب ان کے بارے میں مولانا بول رہے ہیں، بالکل حق ہے، بولیے، جب تک قانون آپ کو یہ کہے کہ آپ بولیے تو بولیے، اور جہاں قانون روکے وہاں رکیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ علامہ صفر الحوالی کے بارے میں کب بولیں گے آپ، اور علامہ سلمان العودہ کے بارے میں کب بولیں گے، اور شیخ عبدالعزیز طریفی کے بارے میں کب بولیں گے، اور جو امام حرم گرفتار کیے گئے تھے ان کے بارے میں کب بولیں گے؟ صورتحال یہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ناراض ہے، بر صغیر کے علماء سے اللہ ناراض ہے، جس کو برا لگتا ہے کلیجہ تھام لے۔ نبی ناراض ہے، فرشتے ناراض ہیں، کیونکہ مسئلہ امت کا نہیں ہے ان کے سامنے۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مولانا رابع صاحب کو گھر کے بچوں نے مرشد الامت لکھ دیا تو لقب ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی بڑے القاب ہوں تو کیا کہنے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ تیونس میں انسان ذبح کر دیے گئے، اور لیبیا میں ذبح کر دیے گئے، اور یمن میں ذبح کیے جا رہے ہیں، اور سیریا و عراق میں یہی ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں 60,000 لوگ گرفتار ہیں، بڑے بڑے علماء گرفتار ہیں، تو یہ امت کہاں ہے؟ یہ صرف لکھنؤ میں ندوے میں بستی ہے اور رائے بریلی میں بستی ہے کہ ہمارے یہاں القاب کا بیجا استعمال ہوتا ہے، نہ امیر الہند کا لفظ درست ہے، نہ مرشد الامت کا لفظ درست ہے۔ الفاظ کے کھلونے بنانے سے آدمی کو بچوں کی طرح تسلی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور جو اہل ہوں جس میدان کے، مولانا ارشد صاحب کی خدمت میں پھر درخواست ہے کہ سیاسی اعتبار سے امت میں جو شخص اہل آپ کے نزدیک ہو اسے آپ نمایاں کریں۔ پھر وہ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک وہ سپا سے بات کرے، بسپا سے بات کرے، کانگریس سے بات کرے، الائنس کرے، اور حلف الفضول کی کوئی شکل پیدا ہو، جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے الفضول پیکٹ میں شرکت کی تھی نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد بھی یہ فرمایا تھا کہ آج بھی اگر کوئی ایسا پیکٹ ہوتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ اس لیے مولانا حلف الفضول کو بنیاد بنا کر یا تو اپنی پارٹی کی ذمہ داری سنبھال کر، یا کسی مسلمان کو، کسی بھی اللہ والے کو منتخب فرمائے، پھر وہ الائنس جس کے ساتھ چاہے کرے، یا سب سے بہتر ہے کہ مولانا براہ راست رابطہ موہن بھاگوت جی سے قائم کریں، مودی جی سے قائم کریں، یوگی جی سے قائم کریں، اور بچولیوں کو ختم کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ خاموشی درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ مولانا نے فرمایا بھائی کلیم صاحب کو پولیس لے گئی ہے تو اب اس میں تو 180 دن لگ جاتے ہیں، یوں لگ جاتے ہیں، کیوں لگ جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو بات فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جو بات حق کے خلاف ہے، اس میں تو ایک دن نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن اگر قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ قانون کا اتباع کریں گے، پھر آپ بلا وجہ کی شکایت نہ کریں۔ جس کے ساتھ قانون جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر ہمیں یہ سب باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اپنے لوگوں سے، اپنے علماء سے میں کہوں گا کہ دبئی اور سعودیہ اور ابوظبی اور بحرین پر نگاہ نہ رکھیں، وہاں سے چندہ لانا بند کر دیں، وہاں کے لوگوں کو مجرم سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ عوام مجرم نہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں مجرم ہیں، ان کے ساتھ سخت موقف اختیار کریں۔ آپ ان کے ساتھ موقف اس لیے نہیں اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو چوری چکیٹی کرنی ہے، آپ کو وہاں سے چندہ لانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پھنسنا ہے قانون کی نگاہ میں، تو پھنسیے۔
یا امارات یا بحرین سے چندہ نہ لاتے، یہ تو معین الدین چشتی بن جاتے، یہ تو نظام الدین اولیاء بن جاتے۔ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو خانقاہ کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا اگر آپ کے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے۔ لیکن جو پیسوں کے مسائل، باہر سے پیسہ لانے کے مسائل ہیں، ان سے آزادی ضروری ہے۔ ان سے جب آزادی ہو جائے گی اور فقر و درویشی کو آپ اپنے لیے قبول کر لیں گے تو کسی فقیر کے گھر پہ چوری نہیں ہوتی اور ڈکیتی نہیں پڑتی کہ اس کے پاس رکھا کیا ہے جو لوگ لے جائیں گے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ دین کی دعوت کا کام کھل کر کیجئے، پورے ملک میں کیجئے، لیکن فقیروں کی طرح کیجئے اور درویشوں کی طرح کیجئے، بزرگوں کی طرح اور اہل اللہ کی طرح کیجئے۔ اس کے لیے چندے بازی بند کر دیجئے۔ یہ آپ کو اس میدان میں کرنا ہے۔ مدرسے والے جھوٹ بول بول کر چندہ لاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایسا جب کرتے ہیں تو ایک جرم کرتے ہیں، تو جب کبھی چھاپا مدرسے پہ پڑے گا یا کوئی محتم صاحب پکڑے جائیں گے تو افسوس مت کیجئے گا۔ یہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کے نتیجے میں حالات دوسری رخ پہ جا رہے ہیں۔ بڑے مدرسے بھی زد میں آئیں گے، اس لیے چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ آپ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار، نہ آپ ملک میں جمہوری ملک میں سیاسی جدوجہد کے لیے تیار، نہ آپ صورتحال کو جس طرح بدلنا چاہیے اس کو اس طرح بدلنے کے لیے تیار۔ تو اپنی قسمت کو روئیے اور ماتم ہی کیا کیجئے اور گھروں میں رہیے، اور بلا وجہ کہ یہ ڈھنڈورے مت کیجئے اور نمائش مت کیجئے اور دکھاوے مت کیجئے۔ آج ہمارے مدرسوں میں غلط طریقے پر چندہ آتا ہے، خرچ ہوتا ہے، گھپلے ہوتے ہیں، پیسے کے غلط تصرفات ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اندر لوگوں کو معلوم ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو باہر لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر کوئی کیس بنتا ہے تو چیختے چلاتے ہیں اور ملت اور امت اور اسلام کے حوالے دے دے کر گلے پھاڑتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہ اللہ کو رحم آئے گا اور نہ نبی کی نسبت حاصل ہوگی، نہ فرشتے ہی رحم کی دعا کریں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے حالات کے بارے میں پوری صفائی ستھرائی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھے سلمان ندوی جو موجودہ حالات پر اپنے خیالات کا کھلے طور پر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اب ان تمام حالات اور ان باتوں پر ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ قوم و ملت کے رہنما خود کشمکش کا اس وقت شکار ہیں۔ خیر، اس وقت شہاب جعفری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یس انڈیا کی خاص رپورٹ۔